اللہ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہمارے محترم قاری صاحب نے تلاوت کی، اس میں ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ جو ہم ظاہر کرتے ہیں جو ہم چھپا کے چلتے ہیں سب تیرے سامنے ظاہر ہے، سب تو جانتا ہے. وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، ہماری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ جانتا ہے. وما تخفی الصدور، ہمارے سینے میں اس وقت کیا کیا خیالات اٹھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. کل کیا ہوا، کل کیا ہونے، یہ ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے، لیکن اللہ پاک سب جانتے ہیں. اللہ پاک کے کروڑوں سال پہلے کے حالات، کروڑوں سال بعد کے حالات سب اللہ کے سامنے آیا ہیں، ظاہر ہیں. اور یعلم مثاقیل الجبال، وہ پہاڑوں کے وزن کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ عَدَدَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ، وہ بارش کے قطروں کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ، وہ اللہ تعالیٰ لا یواری سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان کی چیزوں کو اس سے چھپا نہیں سکتا. ولا ارض، اور ایک زمین دوسری زمین کی چیزیں چھپا نہیں سکتی. اور پہاڑ اپنے نیچے جو خزانے ہیں وہ ان کو چھپا نہیں سکتے. سمندر کے خزانوں میں، سمندر کی تہوں میں کیا چھپے ہوئے وہ سب اللہ کے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں اگلے لمحے کیا ہونے والے ہمیں نہیں پتا. اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کروڑوں سال بعد کے حالات، کروڑوں سال پہلے کے حالات اللہ کے سامنے ہیں. یہ ماضی، حال، مستقبل زمانوں کی تقسیم میری اور آپ کی ہے. اللہ کے سامنے کوئی زمانوں کی تقسیم نہیں. سب کچھ اللہ کے سامنے عیاں اور ظاہر ہے. تو بھائیو، اللہ پاک نے جو ہمیں علم دیا بہت تھوڑا سا علم دیا. اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ارے انسانوں تمہیں جو علم دیا گیا تھوڑا سا علم دیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں. قرآن کریم کے 28 پاروں میں ان کا ذکر خیر موجود ہے، یعنی پورے قرآن پہ وہ چھائے ہوئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بڑا علم تھا. خضر علیہ السلام کے پاس تو ایسا علم تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی بھی وہاں پر بعض چیزوں میں خضر علیہ السلام کو اللہ نے خاص علم عطا فرمایا تھا. تو جو سورہ کہف میں آپ واقعہ پڑھتے رہتے ہیں کہ جب یہ دونوں حضرات چلے تو خضر علیہ السلام نے ایسے کام کیے جو موسیٰ علیہ السلام کو بھی سمجھ نہ آئے اور صبر نہ کر سکے، یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا. تو پھر بعد میں خضر علیہ السلام نے ان کی اپنے جو عمل کیے تھے اس کی جو وجہ بتائی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ آئی. تو یہ دونوں علم کے سمندر تھے. یہ دونوں حضرات موسیٰ اور خضر علیہ السلام تشریف لے جا رہے، سمندر کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کی کشتی کے کنارے ایک پرندہ آیا، چڑی آئی. اس نے سمندر سے نقرتن او نقرتین، ایک یا دو چونچ پانی لیا. اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دو چونچ پانی لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، میرے اور تیرے علم نے اللہ کے علم کے خزانوں سے بس اتنا سا علم لیا جس نے اس چڑیا نے چونچ میں پانی لیا. تو بھائیو، ہمارے بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے اہل علم، سب دنیا جب اتنے بڑے بڑے جلیل القدر نبی فرما رہے کہ ہمارا اتنا سا علم اللہ کے خزانوں سے لے سکے، خود اللہ فرما رہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں بالکل تھوڑا سا علم دیا ہے. علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی میں دعویٰ کر رہا ہوں، اس میں اتنی اللہ پاک نے ہمارے علم کی کمی کی. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس میں نفی کے بعد جو حصر ہے، نفی کے بعد اس میں اللہ پاک نے بہت زیادہ کمی کا اظہار فرمایا.
کہ ہمارے پاس بہت کم علم ہے، علم کے لامحدود خزانے اللہ کے پاس ہیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. یا اللہ تو پاک ہے، ہم کچھ نہیں جانتے مگر جو تو ہمیں سکھا دے. انک انت العلیم الحکیم. تو بھائی جب ہم اس بات کا اعتراف کر لیا ہم سب اللہ کے سامنے فقیر ہیں، ہم اللہ کے سامنے جاہل ہیں، ہم کچھ بھی نہیں اور ہمارا کچھ بھی نہیں، یا اللہ تو ہی سب کچھ اور تیرا ہی سب کچھ، جب چاہے واپس لے لے. محترم راشد صاحب کل یہاں ہیں جی ماشاءاللہ بڑی کر و فر بڑی شان و شوکت سے رہ رہے تھے اور آج وہ یہاں نہیں. تو ہم سب کی یہی حیثیت ہے بھائی، ہم سب کی جیسے چوڑیاں بیچنے والی عورت چوڑیاں لے کے جا رہی تھی گٹھڑی میں، وہ ایک سپاہی نے اس پہ لاٹھی مار کے پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا ایک اور مار تو کچھ بھی نہیں. تو ہم سب بھی ایسے ہی ایک جھٹکے کی مار ہے. وہ بھائی زین صاحب بتا رہے تھے کہ پرسوں ٹھیک ٹھاک ہے جی، بالکل ٹھیک ٹھاک ساری نمازیں ماشاءاللہ پڑھی، بڑی بات ہے. نمازیں پڑھتے پڑھتے دین پہ چلتے چلتے گئے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی اہتمام پورا کرتے گئے، اور سارے ماشاءاللہ رشتہ دار اور ان کے دوست احباب تشریف فرما ہے. آپ سب بھی گواہی دیں گے، ماشاءاللہ آپ کے چہروں سے ظاہر ہو رہا کہ وہ بہت ہی یعنی حقوق العباد کا اہتمام کرنے والے، سب کے دکھ درد میں شرکت کرنے والے، بلکہ کسی کی صلح صفائی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسا کوئی کام ہے تو اس کے لیے سپیشل دور دراز سفر کر کے اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کرنے اور ان کی آپس میں صلح صفائی کا مسئلہ حل کروانے میں اس میں پیش ہوتے تھے. بہت بڑی خوبیاں ہیں، بہت بڑی صفاتیں. ان میں سے ایک صفت بھی، ایک عمل بھی اللہ کے دریائے رحمت کو جوش میں لا کر ان کے لیے بخشش کا اور بلندی درجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. ہم دل سے دعا کرتے ہیں، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے اور ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے. تو میں نے عرض کیا ہمارے پاس علم بہت ناقص ہے، ہم کچھ نہیں اور ہمارا کچھ نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ پاک نے جو قرآن کریم میں جو ارشادات فرمائے ہیں اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں اللہ کی طرف سے جو علم کے خزانے ہمیں دیے ہیں، ہم نے ان پر یقین کرنا ہے، ہم نے ان پر 100% اعتماد کرنا ہے. جیسے بچے کی کامیابی، بیٹے کی اولاد کی کامیابی ہے کہ والدین پر اعتماد کرے، کہ والدین اولاد کے بارے میں برا نہیں سوچ سکتے. تو اولاد کے لیے بہتر یہی ہے کہ والدین جیسے کہ ویسے وہ کر لے. جیسے چھوٹا بچہ، نادان بچہ، اس کو دیا جائے ایک طرف بڑا قیمتی ہیرا دیا جائے اور ایک طرف لڈو دیا جائے. اب وہ اس سے کہا کہ ان میں سے ایک چیز لے لو، لیکن ہم اس چھوٹے بچے کو سمجھائیں بھئی یہ جو لڈو ہے نا، یہ جو ہیرا ہے، اس میں اس جیسے لاکھوں لڈو چھپے ہوئے ہیں اور اس جیسے بڑی قیمتی نعمتیں چھپی ہوئی اس ہیرے میں. اب وہ بچہ اپنی عقل سے سوچا ہے کہ یہ جو ہیرا ہے اس کو اگر چکھے دیکھا جائے یہ پھیکا ہے اور یہ چھوٹا سا ہے اور یہ لڈو بڑا بھی ہے اور میٹھا میٹھا بھی ہے. اب بچہ اپنی عقل سے سوچ رہا. تو ہم سب بھی جیسے اس بچے کو بے وقوف نادان سمجھ رہے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جو ارشادات ملیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو جو تعلیمات ملیں، ان سب کو ہم نے بخوشی قبول کرنا ہے. آج کی اس محفل میں ہم نے یہ سب عزم کرنا ہے. یہ مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے ہمارا عزم، یہ بہت بڑی بات. اپنی ساری کوتاہیوں پر ندامت. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو مل کے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. محترم بزرگ بھائی راشد صاحب اللہ کے پاس پہنچ گئے. ان کو اگر اللہ دوبارہ مہلت دے اور اپنے اس گھر میں دوبارہ آنے کا موقع دے اور یہاں میرے ساتھ وہ کھڑے ہوں ابھی دوبارہ اور ان سے پوچھا جائے ہاں جی کیسا رہا، اللہ کی قسم وہ پکار کے کہیں گے یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب خواب ہے، یہ سب کھیل تماشا ہے. کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء. جیسے سراب جو ریگستان میں جاتے ہیں دور سے وہ نظر آتے ہیں پانی،
لیکن پانی نہیں ہوتا، دھوکہ ہوتا ہے جی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے۔ اللہ کہہ رہے خود قرآن میں کبیت العنکبوت، مکڑی کے جالے جیسا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر یہ ساری دنیا سارے خزانوں سمیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی ہوتی ہے نہیں، اگر مچھر کے پر جتنی اس کی قیمت ہوتی تو ما سقا کافرا منہا شربا، اللہ کسی کافر بدبخت کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ ساری دنیا سارے خزانوں سمیت، یہ چھوٹا سا آپ کا سیالکوٹ نہیں، یہ چھوٹا سا پنجاب پاکستان نہیں، ساری دنیا، سارے ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان، جو کچھ ہے اس کے درمیان، یہ امریکہ، روس، چین، جاپان، پاکستان، ہندوستان اور اس میں بھرے ہوئے سارے الا بلا، یہ سب ایک پرڑے میں، اور اللہ کا یہ پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دوسرے پرڑے میں، یہ وزن اس کا زیادہ ہے، اور یہ ساری دنیا بے قیمت ہے، اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ ملک، مال، سونا، چاندی، عہدے، جائیدادیں، ڈگریاں، دنیا کے ساز و سامان، یہ سب کا سب بے قیمت، بے حیثیت ہے، اس میں دل نہیں لگانا۔ یہ نہیں کہتے چھوڑ دو، اللہ والے حضرات علماء کرام یہ نہیں فرماتے دنیا چھوڑ دو، جنگلوں میں چلے جاؤ۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کو دل میں نہیں اتارنا، ان چیزوں کو ہاتھ میں رکھو۔ اللہ دل میں ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو، جنت کا شوق دل میں ہو، جہنم کا خوف دل میں ہو، دنیا ہاتھ میں ہو، دنیا کا شوق ہاتھ میں ہو، اور دنیا کمانے کا جذبہ وہ ہاتھ میں ہو۔ بس ادھر سے اللہ رسول کی طرف سے کوئی تقاضا ہے اور دنیا ہاتھ میں پھینک کے اللہ رسول کے تقاضے کو، اللہ رسول کی چاہت کو مقدم کریں، دنیا بھاڑ میں جاتی ہے چلی جائے، لیکن اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کے مقابلے میں ساری دنیا بے قیمت، بے حیثیت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کی بہت اونچی شان ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اونچا مقام ہے۔ ساری دنیا مچھر کے پر سے گھٹیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ بھائیو دوستو، جب ساری دنیا بے قیمت ہے، اس بے قیمت دنیا کی چیزیں، رنگ برنگے سامان جمع کرنے سے ہماری کوئی قیمت نہیں بڑھے گی۔ ہماری جو قیمت بڑھے گی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اپنانے سے بڑھے گی۔ اس سے ہماری اللہ کے ہاں شان و شوکت بنے گی، اللہ کے ہاں ہمارا مقام بنے گا، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقام نہیں بن سکتا۔ تو اس مبارک اس محفل میں ہم سب نے نیت کرنی ہے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زندگی میں جو کام اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے خلاف تھے، ان سب سے ہماری پکی سچی توبہ۔ تو اس توبہ کا ثواب بھی ہم اپنے مرحوم کو پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے مل کے توبہ کرنے کو اللہ قبول فرما کر ہمارے مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ توبہ تو فرض ہے، یہ قرآن پڑھنا اور اس موقع پر تسبیح پڑھنا اور خیرات کرنا یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن توبہ کرنا فرض ہے۔ ہر بندے کا جو ہم سے غلطیاں ہو رہی، حدیث پاک میں تھا کلکم خطاؤون، حضور نے فرمایا تم سب گناہگار، وخیر الخطائین توابون، بہترین گناہگاروں توبہ کرنے والے۔ تو ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول کے ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کے اللہ معاف فرمائے غلطی ہو جاتی ہیں، لیکن توبہ کرتے رہیں ساتھ ساتھ۔ یہ توبہ کو مؤخر نہیں کرنا، توبہ کو کل توبہ کروں گا، کل کا کیا پتا، اور ایک کل چھوڑو پل کا پتہ نہیں، جو کرنا ہے آج کرنا ہے۔ تو بھائی ہر قسم کی نیکیاں کرتے رہیں، آخرت کا ذخیرہ بناتے رہیں، اور نیکی میں تاخیر نہ کریں، سستی نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اسی طرح زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج ہمارے پاس یہ سب چیزیں ہیں، ہمارے بھائی راشد سے یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے واپس لے لی، تو ہم میں سے کسی سے بھی کسی وقت بھی اللہ واپس لے سکتے ہیں۔ تو اس لیے کسی وقت بھی یہ نعمتیں چھن جائیں، ہم کہیں یا اللہ ایک مہلت اور دے دو، ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، فرجعنا، ایک اور مہلت دے دو،
ایک دفعہ واپس بھیج دو، نعمل صالحہ، سارے اچھے عمل کریں گے، کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے، تیرا کوئی پیارا حکم نہیں چھوڑیں گے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہیں چھوڑیں گے، اللہ کی قسم دوبارہ مہلت نہیں ملے، پہلی اور آخری مہلت، پہلا اور آخری موقع، پہلا اور آخری چانس، اور جب تک سانس ہے چانس ہے، سانس ختم چانس ختم، چھٹی۔ ایک قبر میں اتارنے لگے میت کو تو ایک بابا جی نے کہا ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ، اس میت کو اگر موقع مل جائے، اللہ پاک اس کو مہلت دے دیں کہ بھی تو 10 دن مزید دنیا میں رہ کے آ جا، یہ 10 دن کیسے گزارے گا؟ یہ سب نے کہا بہت اچھے گزارے گا، کوئی نماز نہیں چھوڑے گا، کسی گناہ کا سوچ بھی نہیں سکے گا، اور بالکل سیدھا ہو کے چلے گا۔ اس نے کہا اس کو تو اللہ مہلت نہیں دیں گے، اس کو تو اللہ مہلت نہیں دیں گے، مجھے اور آپ کو اللہ نے مہلت دے دی ہے، تو اس مہلت کو غنیمت سمجھے۔ میں لاہور ہوتا ہوں، ہمارے ادھر بہت سارے، ہمارا تبلیغی جماعت سے تعلق ہے، بہت سارے یہ رنگ برنگے لوگ جو تبلیغ میں لگے، کوئی کھلاڑی، کوئی اداکار، کوئی مختلف لوگ، ان میں سعید انور، وہ اس کی زندگی کیسے بدلی اور اس کے ذریعے ماشاءاللہ سعید انور کے ذریعے پوری کرکٹ ٹیم میں ماحول کیسا بنا، پھر آج تک وہ ماحول چلا آ رہا۔ وہ ماشاءاللہ ابھی میچ میں وہ رضوان نماز پڑھ رہا، اہتمام سے پڑھ رہا، تو یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، آپ اس چھوٹی سی محفل میں اچھے خاصے نمازی کوئی محفل ہو تو نماز بھول جاتی، جیسے کہ نماز معاف ہے، شادی کی محفل ہو، غم کو بھائی غم کا محفل ہے، اور ادھر ایک مرنے پہ آیا تو یہاں بھی بیٹھ کے نماز چھوڑ رہا ہو، لیکن وہاں پر وہ ایک غفلت کا ماحول ہے، کرکٹ ٹیم ساری دنیا کے لوگ آئے ہیں، لڑکیاں بیٹھی ہیں، لڑکے بیٹھے ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ، وہ شیخ جوان نماز پڑھ رہا۔ یہ بہت بڑے ایمان کی بات ہے، اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اور پھر جب وہ بتا رہے کہ میں میچ کیسے جیتا، میچ کیسے جیتا، اللہ نے کیا ہے بھائی، سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ وہ اپنی ڈینگیں نہیں مار رہا میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور فلاں نے یہ کیا، نہیں، اللہ نے کیا، جو ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، بہت بڑی بات۔ یہ کیسے یہ کرکٹ ٹیم میں ماحول بنا، ایک بچی کی وفات سے یہ سارا ماحول بنا۔ سعید انور کی بیٹی بیمار ہوئی، بڑا علاج کیا، بڑا کوشش کی، ٹھیک نہ ہوئی، اللہ کے پاس چلی گئی۔ جب وہ بچی اللہ کے پاس چلی گئی تو اس کا دل ہل گیا کہ بھئی میں جیسے یہ بچی جا سکتے میں بھی جانا ہے، تو جانے سے پہلے تیاری ہے، تو میرے پاس تو تیاری ہے نہیں، مجھے بہت ساری ضروری چیزیں نہیں آتی، اگر اسی حال میں قبر میں چلا گیا، جیسے بیٹی چلی گئی ہے، جیسے میں نے بیٹی کو قبر میں اتارا، میں نے بھی جانا ہے، اگر اسی کا بغیر تیاری کے چلا گیا تو بڑی پٹائی ہوگی، نہ اماں چھڑائے گی نہ ابا چھڑائے گا، اور وہاں پر یہ چھکے چوکے لگا رہا ہوں، قبر میں یہ چھکے چوکے نہیں چلیں گے، جو سکہ میرے پاس ہے قبر میں چلتا نہیں، جو قبر میں سکہ چلتا ہے وہ میرے پاس ہے نہیں، تو اس لیے تیاری۔ تو الحمدللہ تبلیغ والے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ایک ایک کے پاس جاتے ہیں اور غفلت کے ماحولوں سے نکال کر دین کی طرف متوجہ فرماتے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اپنا گھر بار، کاروبار، رشتہ دار چھوڑ چھاڑ کے ساری دنیا میں جاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ میری اہلیہ تشریف لائی ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کے استاد کی صاحبزادی، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ان کے ساتھ مختلف ملکوں میں سفر کرنا ہوا۔ الحمدللہ جیسے مردوں کی جماعتیں چلتی ہیں ایسے مستورات کی بھی محفلیں ہوتی ہیں، لیکن پردے کے ساتھ ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے بگڑے لوگ بدل گئے اس سے۔ یہ تو جنید جمشید اور سعید انور اور محمد یوسف، جو یوسف یہاں ہوا کرتا تھا، یہ تو چند معروف لوگ ہیں، بہت سارے غیر معروف لوگ، لاکھوں غیر معروف لوگ، پوری دنیا کے لوگ۔ ابھی ہمارے لاہور میں مکہ مکرمہ کی جماعت آئی، وہ عرب کہنے لگے کہ مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کے بالکل 5 منٹ کے فاصلے پہ رہتے ہیں، جہاں ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر، تو وہاں سے انہیں پتا تھا کہ ایک نماز یہاں لاکھ نمازوں کے برابر ہے، لیکن جیسے صحابہ کرام کو بھی پتا تھا کہ مکے کی ایک نماز لاکھ نمازوں کے برابر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی ایک نماز پتہ نہیں کتنے کروڑوں نمازوں کے برابر، لیکن اس کے باوجود وہ دنیا بھر میں دین پھیلانے کے لیے نکلے۔ اگر وہ مکے مدینے سے چمٹے رہتے، آج ہم یہاں پر قرآن اور یہ نعتیں اور یہ دین کی باتیں سن نہ رہے ہوتے، مسجد اور یہ کلمہ پڑھو، لا الہ پڑھو الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ عظیم الشان دولت جو امریکہ، روس، چین، جاپان کے صدر کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس ہے۔ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے،
ہر وقت اس نعمت پہ فخر کیجیے، ہر وقت اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ تو بھائیو دوستو، امریکہ کا صدر بغیر کلمے کے مر گیا، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتی۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو کفر پہ مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، پوری روئے زمین سونا بھر کے اللہ کو دیں، پوری روئے زمین سونا بھر کے اللہ کو دیں، یا اللہ یہ سونا بھری زمین لے لے، ہمیں چھوٹی سی جنت دے دے، اللہ کی قسم ان بدبختوں کو جنت کی خوشبو سونگنے کو نہیں ملے گی۔ ہمارا غریب فقیر مسکین آدمی چھاپڑی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، اس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ دولت ہے، اللہ پاک اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کائنات کی سب سے بڑی دولت کلمے کی دولت، یہ کلمے کی دولت ہمیں ملے گی، کلمے کی دولت ہمیں ملی ہے صحابہ کرام کی برکت سے۔ آج ان کی اولاد ماشاءاللہ ان اپنے والدین کے، اپنے آباء و اجداد کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے دوبارہ آ رہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، سعید انور کی بیٹی وفات کے بعد سعید انور کا دل ہلا، تبلیغی جماعت کے مبارک ماحول میں آیا، اور الحمدللہ اس طرف ایسا بدلا کہ پوری کرکٹ ٹیم میں ایسا ماحول بنا کہ یوسف یوحنا بھی متاثر ہو بغیر رہ نہ سکا، وہ بھی محمد یوسف بن گیا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ اس کے ذریعے کتنے غیر مسلم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو ایک بچی کی وفات سے کروڑوں لوگوں تک ہدایت کا پیغام پہنچ سکتا ہے۔ ہمارے محترم راشد صاحب کی وفات سے اس ساری محفل میں سارے بھائی نیت کر لیں، جیسے وہ بچی کی وفات سے اس کی زندگی میں انقلاب آیا، ہم سب کی زندگی میں انقلاب آئے، اور ہم جہاں جہاں سیالکوٹ کا مال ساری دنیا میں جا سکتے ہیں، تو سیالکوٹ سے ہدایت کا پیغام بھی دنیا کے کونے کونے میں یہاں سے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ سارے بھائی نیت فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ کے محلے میں جہاں بھی رہتے ہیں تبلیغی جماعتیں آتی، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، اپنا کھاتے پکاتے ہیں، مفت میں دین کی باتیں سناتے ہیں، ہر نماز کے بعد چھوٹی سی محفل سجاتے ہیں، اس محفل کی برکت سے پورے ماحول میں دین کی فضا بناتے ہیں، اور اس کے ذریعے آسمان زمین کی برکتوں کے دروازے کھلواتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے محلے والے ایمان تقویٰ 2 چیزیں حاصل کر لیں بس، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ تو آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازوں کا کھلنا اللہ نے ایمان تقوی کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایمان تقوی ہمارے محلے کے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں بوڑھوں میں خود بخود نہیں آئے گا، محنت کوشش سے آتا ہے۔ وہ محنت کوشش ہم اہل محلہ کے ذمہ ہوتی ہے، ہم سستی کرتے ہیں، اللہ کہاں سے اٹھا کر اپنے پیارے بندوں کو ہمارے گھر پہ، ہمارے در پہ بھیج دیتے ہیں۔ ہمارے والد رحمت اللہ علیہ جب بھی جماعت آتی بڑی نصرت فرماتے، محبت فرماتے، اکرام فرماتے، گھر میں آ کے بڑی قیمتی جماعت ہے، بڑی قیمتی جماعت ہے۔ گھر والے ہنستے کوئی جماعت ایسی بھی آپ کو قیمتی نہ لگتی ہو، ہر جماعت کو قیمتی قیمتی کہتے ہو، تو بھائیو ہے بھی حقیقت، ہر جماعت جو بھی اللہ کے راہ میں نکلا قیمتی ہے۔ آپ اللہ کے راہ میں نکلے آپ قیمتی۔ بنی اسرائیل میں 100 کا قاتل اللہ کی راہ میں چلا، توبہ کے لیے چلا، اللہ پاک نے اس کی بخشش کر ایسے بہانے بنائے، آپ سب سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے۔ وہ بنی اسرائیل میں، یہ تبلیغ میں چلنے والے امت محمدیہ میں، وہ 100 کا قاتل یہ پہلے سے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ اپنی توبہ کے لیے نکلا، یہ اپنے ساتھ پوری امت کی توبہ کی فکر میں نکلتے ہیں، وہ اکیلا نکلا، یہ اجتماعی شکل میں نکلتے ہیں، تو ان کا نکلنا اللہ کے اس سے کئی گنا زیادہ محبوب ہے۔ تو ہم سب نیت کریں کہ خود بھی اللہ کے راستے میں چلا کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کے راستے میں اوروں کو بھی انشاءاللہ لے کے چلا کریں گے، اور جب تک نہیں نکل رہے تو جو نکلتے ہیں ان کی نصرت کیا کریں گے، ان کو ٹائم دیا کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ